كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء تطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أي لست أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل ولا أطلع منه إلا ما اطلعني عليه. ولا أقول لكم إني ملك ولا أدعي إني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحي إلي من الله عز وجل، شرفني بذلك وأنعم علي به. ولهذا قال تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. اب محسن رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان مشرکین مکذبین معاندین کو جواب دے دیں کہ بھئی ہر وقت جو تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ یہ چیز دے دو اور یہ دکھلا دو اور نہریں بن جائیں اور باغ بن جائیں، ساری دنیا کے خزانے جمع ہو جائیں، کیسی باتیں کرتے؟ یہ بات تو تم اس وقت کرو جب میں نے دعویٰ کیا ہو کہ اللہ کے خزائن میرے ہاتھ میں ہیں. میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو جب کوئی مدعی ایک بات کا دعویٰ ہی نہیں کرتا تو پھر اس سے مطالبہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ بات تو تب ہوتی ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر ان کو یہ کہتا کہ بھئی ساری دنیا کے خزائن میرے ہاتھ میں، پھر تو بات ہی آپ کہتے کہ اچھا جی جب خزائن اللہ کے سب آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے. تو میں نے تو کبھی یہ کہا نہیں. اور اسی طرح نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے. مجھ سے جو پوچھتے ہو کہ جی آپ ہمیں بتلا دیں
کہ ہمارے لیے آنے والے مستقبل میں سارے بھلائی کے امور کیا ہیں اور برائی کے کیا ہیں، تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں اور نفع حاصل کر لیں، تو میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ تو میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خدا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ علم غیب ہے۔ اگر آدمی کو یہ سمجھ آ جائے تو شرک سے بچ جائے۔ شرک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم الغیب مانتا ہے تو بس وہیں سے پھر شرک کی ابتدا شروع ہو۔ اسی لیے روافض جتنے ہیں، اثنا عشری ہوں یا شش امامی ہوں، 12 اماموں کو ماننے والے یا 6 اماموں کو ماننے والے، ان سب کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جتنے ہمارے امام ہیں، ائمہ ہیں، وہ سب کے سب عالم الغیب ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہیں، اور ان کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ جب یہ عقیدہ آ گیا، اب وہ حضرت علی کو بھی پکاریں گے، اب وہ حضرت حسن حسین کو بھی پکاریں گے، اب وہ اپنے ائمہ کو بھی پکاریں گے، اب ان کے نام پہ ماتم کریں گے تاکہ حضرت حسین کو پتا ہے کہ میرے محب جو ہے میرے لیے رو رہے ہیں۔ بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہیں سے خراب ہو۔ اس کے بعد جو ہے اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ جو تھے وہ بھی اس بد عقیدے کا شکار ہو گئے۔ ان کے بھی عقیدوں میں یہ آ گیا کہ جو اللہ والے ہیں، اور جو صحیح معنی میں اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بھی سب کچھ جانتے، ان کو بھی علم غیب ہے، اور زندگی میں بھی علم غیب ہے اور موت کے بعد بھی علم غیب ہے۔ جب قبر پہ ہم جاتے ہیں تو ان کو ہر بات کا پتہ ہے۔ یہ عقیدہ نہ ہو نا میرا بھائی تو ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بندہ کبھی قبر پہ جا کے سجدہ نہ کرے۔ کیوں؟ اگر اس کو پتا ہے کہ قبر والے کو میرے سجدے کا پتہ نہیں ہے تو کیوں کرے؟ اگر اس کے عقیدے میں ہے کہ میں جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور میں درخواست کر رہا ہوں اور میں الٹے پاؤں چل رہا ہوں اور میں مزار کا طواف کر رہا ہوں، مرشد کو تو پتہ نہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اگر ان کو پتہ نہ ہو تو یہ ایسی حرکات کیوں کرے؟ بنیادی بات یہ کہ ان کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے اور بٹھا دی گئی ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں اور جن کو اللہ نے بڑا نام مقام دیا ہے، وہ عالم الغیب۔ اسی طرح اب جب اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو جائے کہ وہ عالم الغیب ہے تو نبی کی شان تو پھر بہت بلند ہے، پھر انبیاء تو خود بخود عالم الغیب ہو گئے، اللہ کے نبی۔ اور یہ عقیدے کیوں بنتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، ایسے واقعات ہمیں 1 2 3 سینکڑوں نہیں بلکہ ایسے واقعات ہزاروں میں ملتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے امتوں کے بارے میں خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں خبر دی۔ اسی لیے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لے آئے اور راستے میں ایک باغ میں داخل ہو کے ذرا آرام کیا تو وہ باغ بھی مشرکین مکہ کا تھا۔ عتبہ عتیبہ کے بیٹوں کا باغ تھا۔ ان کا ایک غلام جو ہے باغ میں کام کرنے والا، ان کا ایک خریدا ہوا عبد جو تھا عداس، وہ نصرانی تھا، عیسائی مذہب کے تھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کہ ہماری حضور سے دشمنی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اب تو وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہمارے باغ میں تشریف لائے ہیں، تو یہ انگور لے جاؤ، کچھ کھجوریں لے جاؤ، پانی لے جاؤ، پیش کرو۔ اس نے جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا
اور اپنے رواج کے مطابق سلام کیا تو حضور نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور بھی نہیں جانتے کون. اس نے جب پیش کیا اور حضور پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ حیران ہوا. تو نے فرمایا کیوں حیران ہو رہے؟ اس نے کہا کہ یہ کلمات میں نے جو سنے ہیں پہلے میں نے نہیں سنے. ہم نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں تو غلام ہوں ان کا اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا بستی کا نام تھا. حضور نے فرمایا اچھا تم اس بستی کے رہنے والے ہو جہاں میرا بھائی یونس ابن متیٰ تھے علیہ السلام. اس نے کہا کہ آپ یونس ابن متیٰ کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل اللہ کے نبی تھے. وہ صاحب الحوت مچھلی کے پیٹ میں رہے. اللہ نے ان کی دعائیں منظور فرمائیں. تو جب حضور پاک نے یہ بیان کیا تو گر گیا اسی وقت قدموں. اس نے کہا جی بس مجھے تو آپ سمجھیں کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کس کو پتا ہے یونس ابن متیٰ کون ہے؟ اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر، مقام بدر کے موقع پر حضور نے اپنے صحابہ کو جگہ بتلائی کہ فلاں کافر یہاں مرا ہوگا، فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا، فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا. اللہ ہمیں فتح دیں گے. صحابہ کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی تو اس مقام پہ جہاں جہاں حضور نے انگلی رکھی تھی نا، 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، وہ کافر اسی جگہ پڑا. تو جب ایسے واقعات احادیث مبارک میں آتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کبھی ہمیں نوح علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں، کبھی ہمیں سلیمان علیہ السلام کے واقعات بتلا رہے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصہ روم کے بارے میں سنا رہے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بارے میں بتلا رہے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے معاہدے کو توڑنے کے بارے میں بتلا رہے ہیں. تو یہ جب سب واقعات لوگ حدیثوں میں پڑھتے ہیں اور کسی صحیح عالم سے دین کی بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی علم غیب ہے کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ احادیث مبارک پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو پوچھنا چاہتے ہو کھڑے ہو جاؤ پوچھو. حتیٰ کہ ایک صحابی نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو حضور نے بتلا دیا. تو جب یہ واقعات پڑھتے ہو کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے، اگر علم غیب نہیں ہے تو آپ نے کیسے بتلا دیا؟ پھر جب ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بابا دیکھو ایک دن میں پوری دنیا کے اندر بڑا خود اندازہ کرو کہ اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے ایک دن میں کتنے بندے مرتے ہیں، اور پھر ہر بندہ مختلف حالات میں، کوئی جنگوں میں مر رہا ہے، کوئی بیماریوں میں مر رہا ہے، کوئی وباؤں میں مر رہا ہے، کہیں کشتیاں ڈوب رہی ہیں، کہیں بسوں کے حادثے ہو رہے ہیں. تو آخر اللہ کا فرشتہ جو ہے ملک الموت وہ ہر جگہ پہنچ بھی رہا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ مرے گا تو وہاں پہنچتا ہے. بابا دیکھو اتنا تو فرشتے کو بھی علم ہے. وہ یہ باتیں پڑھتے کسی اللہ کے ولی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا مرید آیا، اس نے آ کے سلام کیا تو آپ نے فرمایا اچھا تم فلاں کام کے لیے آئے ہو. دیکھو جی مرشد کو بھی تو پتہ لگ گیا تھا. یہ واقعات جب پڑھتے ہیں نا تو وہ عقیدے اپنے کو توڑتا ہے. حالانکہ مسئلہ سمجھ لیں اگر اللہ ہدایت دے تو مشکل کوئی نہیں، لیکن دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے. مسئلہ یہ سمجھو کہ علم غیب کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ. اب
اللہ تبارک و تعالی بعض علم جو ہیں اپنے انبیاء پہ کھول دیتے ہیں، ان کو علم عطا فرماتے ہیں، ان کو خبر دے دیتے ہیں۔ بعض معاملات میں اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، بعض معاملات میں جبریل کی ڈیوٹی ہے، بعض میں ملک الموت کی ڈیوٹی ہے، بعض میں بعض فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اور اللہ بطور کرامت اپنے اولیاء پر بھی باتیں کھول دیتے ہیں، ان پر قبروں کو بھی کھول دیتے ہیں، ان پر احوال بھی کھول دیتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، اس کا معنی علم غیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت اب خضر علیہ السلام کا علم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور حضرت خضر جو واقعات پیش آ جاتے رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ لیکن حضرت خضر نے کیا فرمایا، جب کشتی میں جا رہے ہیں ایک چڑیا آ کے کشتی کے کنارے پھٹے پہ بیٹھ جاتی ہے، سمندر سے ایک چونچ پانی لے کے اڑ جاتی ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں ہے، علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم، تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم اکٹھا کرو، اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا چڑیا کی چونچ کے پانی میں سمندر میں کمی آتی ہے۔ یعنی ساری مخلوق کا علم جو ہے وہ اتنا بھی نہیں اللہ کے علم کے مقابلے۔ تو اگر اللہ اطلاع کر دیں، اگر اللہ خبر دے دیں، اگر اللہ تبارک و تعالی بتلا دیں تو وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ اخبار عن الغیب تو ہے، وہ اطلاع علی الغیب تو ہے، وہ انباء عن الغیب تو ہے، وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب تو خاصہ خدا ہے۔ اور اس کو آسان مثال میں سمجھیں، مثلا ایک آدمی ہاتھ جیب میں مثلا ڈالتا ہے اور اس کے بعد بند کر دیتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، لیکن اگر بتلا دے کہ میرے ہاتھ میں بھی عطر ہے تو اب علم غیب نہیں رہا کہ اس نے غیب کے بارے میں خبر دے۔ اس بات کو سمجھیں۔ بے عین ہی اسی طرح ہے کہ جن واقعات کی اللہ نے اپنے انبیاء کو خبر دے دی تو اب وہ غیب تو نہیں رہا، وہ تو اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ نے اپنے انبیاء کو باخبر کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کبھی چاہے تو اپنے اولیاء کو بھی خبر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے معاملات ہیں جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب رسول اور تبع تابعین اور پھر اولیاء کرام پر کتنے علوم کھول دیے اللہ نے، ظاہر فرما دیے۔ اب ظاہر فرما دیے تو علم غیب نہیں رہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کاہن، بڑے بڑے منجمین اور بڑے بڑے علم جفر کے ماہرین، بڑے بڑے لوگ علم اعداد کے ماہرین، کیا ہے؟ وہ بھی ایک علم ہے، یاد رکھو، نجوم کا بھی ایک علم ہے، جفر بھی ایک علم ہے۔ یہ علوم سب باطلہ ہیں، یعنی ان علوم کا سیکھنا، سکھلانا، عقیدہ رکھنا حرام اور کفر ہے، لیکن علم تو ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم علم نہیں ہے۔ اب ناچنا علم ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی ناچ سکتا ہے، ناچ بھی تو علم ہے نا، قاعدہ اس کے بھی یعنی اسباق ہیں، سبق ہیں، آداب ہیں، اور پھر ان کے بھی اقسام ہیں کہ یہ کلاسیکل ہے، یہ کتھک ہے، یہ کون سا ہے، ان میں بھی قسمیں ہیں۔ اسی طرح موسیقی ہے، گانا، یہ بھی تو علم ہے کہ جناب کتنے سر ہیں، کتنی راگنیاں ہیں، کتنے راگ ہیں، اور کون سا راگ فلاں وقت میں ہے، کون سی راگنی فلاں وقت میں ہے، اور کس راگ اور راگنی کے آپس میں جوڑ ہو سکتا ہے اور کس کا نہیں ہو سکتا ہے، علم ہے۔ یہ تو نہیں کہ علم نہیں ہے، علم ہے۔ موسیقی بھی علم ہے، اسی طرح جادو بھی علم ہے،
اسی طرح آپ کے جو لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں، آخر اللہ پاک نے کوئی لکیریں ہر آدمی کے ہاتھ میں بلا وجہ تو نہیں مار دی نا، اور کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، باپ کی بیٹے سے نہیں ملتی، بیٹے کی باپ سے نہیں ملتی. تو یہ بھی علم ہے. لیکن یہ علوم جو ہے ان کا سیکھنا، ان کا سکھلانا، ان پر عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا جو ہے وہ کفر ہے. وجہ کیا ہے کہ بھئی کچھ بات تو حقیقت ہے جو اللہ نے لکھی ہے، لیکن کچھ جو اپنا باطل وہ خود ملاتے ہیں، تو جب عقیدہ بنے گا تو آدمی کفر میں آ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ آپ سوچ لیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک نجومی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فلاں دن آپ کو فلاں حادثہ پیش آ سکتا ہے، آپ پہاڑ سے گریں گے اور مر جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس دن پہاڑ پہ نہ چڑھیں نا. یا جتنے منجمین ہیں وہ نہ مریں، ان کی اولادوں کو کوئی حوادث پیش نہ آئے، ان کے بیوی بچوں کو بھی کوئی تکلیف نہ آئے. کیوں؟ تو وہ تو اپنے ذائچے بنا کے دیکھے ہوئے ہیں کہ بدھ کو یہ ہوگا، جمعرات کو یہ ہوگا، ہفتے کو یہ ہوگا، تو اس دن وہ رک جائے. اسی طرح پھر جتنے کاہن گزرے ہیں یہودیوں کے، وہ نہ مرتے. اچھا، وہ جناب آپ کو باقاعدہ آپ کا نام پوچھیں گے، ماں کا پوچھیں گے، اس کے بعد عدد نکال کے بتائیں گے کہ آج ریس ہو رہی ہے نا، فلاں گھوڑے پہ جا کے تم لگا دو تو تمہیں لاکھوں مل جائیں گے، اور خود سڑک پہ بیٹھے بھیک مانگ رہا ہے پاگل. اگلا اتنا پاگل ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خود نہیں جا کے لاکھوں کما لیتا، مجھے کیوں بتا رہا ہے. آخر کہتے ہیں مہربانی کرو جی مجھے بتا دو لکی نمبر کون سا ہوگا، کس نمبر پہ ہم جیتیں گے. بھئی وہ خود جب جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، تو اپنا ستارہ بھی تو کبھی نکال کے جا کے لکی نمبر حاصل کر لینا. دیکھ رہے ہیں کہ وہ سڑک پہ بیٹھا ہے، بھیک مانگتا ہے، اشتہار اخباروں میں دیتا ہے کہ کوئی پھنس جائیں. بس یہ آپ 5 روپے کے ٹکٹ بھیج دیں اور سارے احوال آپ کو لکھ کے بھیج دیں گے. اب کوئی لاکھ آدمی بھی بھیج دے سال میں، تو اس نے تو بیٹھے بیٹھے 5 لاکھ روپے کما لیے نا. تمہیں کیا احوال بھیجنے ہیں اس نے. اس لیے سمجھیں گے یہ سب دھوکہ ہے. جتنے دجال ہیں، فرائنہ ہیں، شیاطین ہیں، شیاطین الانس والجن ہیں، ان کو اللہ نے استدراجی علوم دیے ہیں، لیکن وہ علم غیب نہیں. اسی طرح جتنے اولیاء و انبیاء ہیں، اللہ نے ان کو بھی علم دیے، لیکن وہ رحمانی علم ہے. اور ان پر اللہ نے اتنے علوم دیے ہیں کہ ساری دنیا کا علم اکٹھا کرو تو نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انبیاء کا علم اکٹھا کرو تو پھر اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بنیادی عقیدوں کو ٹھیک رکھے. اگر کسی جگہ کسی بزرگ نے بات بتائی، ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے بندے کو سچا کر دیا. کبھی ایک فقیر آدمی زبان سے بات نکالتا ہے، اللہ اس کو سچا کر دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھ لے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ عالم الغیب. اور بعض جگہ جو ہے وہ تو خالص فراڈ ہے. جیسے میں کل ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کوئی فوجی ہے بیچارہ، اس نے لکھا کہ ہم جنگل میں کسی جگہ، جیسے فوجی بیچارے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، غریب ان کی تو زندگی ایسی ہے نا، کبھی بارڈر پہ، کبھی جنگل میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی پہاڑوں میں زندگی. انہوں نے کہا وہاں ہم تھے تو ایک بوڑھا آدمی سفید داڑھی، وہ بڑا اللہ کے نعرے لگائے اور وہیں سے آ کے گزر جائے، اور کوئی ہمارا آدمی اٹھ کے کوئی پیسہ روپیہ دینا چاہے وہ نہ لے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن گزر گیا تو کچھ ہمارا شوق بھی بڑھا کہ یار کو بندہ تو اچھا لگتا ہے، پیسے شیسے تو نہیں لیتا. ہم 3 ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے اس نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب تینوں کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح تھا اور موحد تھے، ہم پکے. ہم نے اس کو پکڑا جا کے، ہم نے کہا اللہ والے تم ایسے آتے ہو، ہم تمہیں پانی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، کیا ہے قبول کر لیا کرو، دعا کیا کرو ہمارے لیے. اس نے کہا نہیں بس ہم نے تو ایک مرشد پکڑا ہے، اس کے بغیر ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے، اور یہاں آگے میں جاتا ہوں میرے مرشد کا مزار ہے، اور اس مزار پہ جو بندہ جو حاجت لے کے آتا ہے فوراً اللہ اس کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہر آنے والا آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نذرانہ اور نظر جو ہے وہ مزار پہ پیش کرے. اور پھر مزار سے باقاعدہ اس کے لیے لڈو آتا ہے، کبھی برفی آتی ہے، کبھی جلیبی آتی ہے، کبھی مٹھائی آتی ہے،
اور جو بدنیت ہو اور نظر نیاز نہ چڑھائے اس کے لیے مینگنی آتی ہیں، گندی چیزیں آتی ہیں، کولے آتے ہیں، باقاعدہ قبر سے ملتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے دماغ میں بھی ہم تھے تو صحیح العقیدہ. ہم نے کہا چلو دیکھیں تو صحیح ہے کیا. وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک. لیکن بہرحال ایک جستجو پیدا ہو گئی. ہم نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں تو اس سے پوچھا بزرگ سے، اس نے بتایا. وہ کہتا ہے ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو بہت دور جنگل میں ایک مزار تھی، 2 کمرے بنے تھے، پانی شانی کا بھی انتظام تھا. وہاں گئے جناب لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی منتیں مان رہا ہے، اور جگہ مقرر ہے وہاں سب اپنی نظر نیاز بھی رکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب وہ سجدہ کرتے ہیں اور قبر کے اندر سے پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہے، لیکن غلاف سے باہر فوراً کو مٹھائی آ جاتی ہے. کہا ہم دیکھ رہے ہیں. خیر ہم واپس آ گئے. دوسرے دن ہم نے کہا کہ چلو بھائی یہ کوئی چکر ہے، یہ کوئی شیر کوئی نہیں، قبر سے مٹھائی اور روز تازہ مٹھائی، اندر کوئی کڑھائی لگی ہوئی ہے کیا؟ اچھا پیر ہے کہ اندر باقاعدہ آگ جلا کے مٹھائیاں بنا رہا ہے قبر میں. یہ کوئی چکر ضرور ہے. کہا جی ہم بھی جا کے بیٹھ گئے. جب رات کافی ہو گئی تو انہوں نے کہا بھی جاؤ. انہوں نے کہا کیوں جائیں بھائی، ہم مرید ہیں، کر جائیں. ہم تو مرید ہیں بابا، ہم تو ساری رات عبادت کریں گے ادھر، تم نے جس نے جانا ہے جائے. اب وہ کہیں جاؤ، ہم نے کہا ہم نہیں جاتے. آخر لوگ جو تھے کافی ہٹ گئے، کوئی سونے چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، باقی وہی مجاور بچ گئے، ہم بچ گئے. انہوں نے کہا کہ یار تم بھی جاؤ. ہم نے کہا یار ہمارا مرشد ہے، اس کی قبر پہ آئے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں گے ادھر. انہوں نے کہا یہ دروازہ ہم بند کر دیں گے، باہر بیٹھ کے عبادت. انہوں نے کہا نہیں ہم اندر بیٹھ کے. بہرحال بڑی مشکل کے بعد وہ مان گئے. انہوں نے کہا اچھا جی بیٹھ جاؤ. اچھا ہم دروازہ بند کر کے چلے جائیں گے، کچھ ہو گیا، کوئی چیز نظر آئی تو مر گئے. انہوں نے کہا مر جائیں گے، اللہ کی مرضی. مرشد کی مزار پہ مریں گے، سبحان اللہ، ایسا خاتمہ کسی کو نصیب ہوتا ہے یار. اس نے کہا جب وہ چلے گئے ہم نے غلاف اٹھایا تو اتنا بڑا سوراخ. کہا یہ کیا سوراخ ہے؟ ہم جناب جا کے پانی لے آئے، سوراخ سے ڈالا تو پانی سارا اندر چلا گیا. ہم نے کہا ہاں کوئی چکر ضرور ہے. اتنا پانی اندر کیسے چلا گیا؟ اندر مرشد کو بھی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی چیخ پکار بھی نہیں ہے. پھر ہم نے کان لگائے اس سے تو معلوم ہوا کہ اندر آواز آتی ہے. تو ہم نے 2 آدمیوں کو بگایا کہ باہر نکلو، کوئی سرنگ ہے. کیونکہ فوجی تھے، باہر نکلے، سرنگ پکڑی گئی، آدمی بھی پکڑے گئے. نہ اندر قبر ہے، نہ مزار ہے، نہ کچھ ہے. وہ 2 بندے اندر سوئے ہوئے ہیں، بس ادھر سے جو آواز سنی وہ اندر سے مٹھائی ڈال دیتے، رات کو ساری وہ دن میں جمع کر دیتے. پھر ایک انہوں نے اخبار میں دیا باقاعدہ کہ خدا کے لیے غلط عقیدوں سے بچیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو دھوکے سے بچائے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزائن. تو جب اللہ کے نبی کے پاس بھی خزائن اللہ نہ ہوں تو کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتا؟ اللہ چاہے دے دے، اللہ چاہے نہ دے. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اللہ نے فرمایا اپنے رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ لست املکها، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں. ولا اتصرف فیہا، نہ میرے تصرف میں ہے کہ میں جس کو چاہوں دے دوں، جس سے چاہوں لے لوں. ولا اعلم الغیب، اے ولا اقول لکم انی اعلم الغیب، اور میں تم کو کبھی میں نے نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں. انما ذاک من علم اللہ عز وجل ولا اطلع منہ الا علی ما اطلعنی علیہ. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور جو اللہ مجھے اطلاع دیتے ہیں وہی بات میں آگے بتلا دیتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں نوری ہوں. میں جن سے نور سے ہوں، میں نور سے پیدا کیا گیا، میں فرشتہ ہوں. ولا ادعی انی ملک، میں نے کبھی فرشتہ ہونے کا، نوری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. انما انا بشر
من البشر، میں تو بشر ہوں، اللہ نے جن سے بشر سے مجھے پیدا کیا ہے، میرا تو نسب ساری کائنات کے سامنے ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میرا نسب، میرا حسب، میرا قبیلہ، میری قوم، میری ولادت، میری رضاعت سب دنیا کے سامنے ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یوحی الی من اللہ عز وجل، یہ اللہ نے مجھے شرف بخشا ہے، یہ اللہ کا مجھ پہ انعام ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھ پہ قرآن وحی بھیجی۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنے اللہ کے احکام کا پابند ہوں، اللہ کے احکام سے قید شبر، اتنا تھوڑی سی چیز بھی میں نہیں ہٹ سکتا، میں تو خود اپنے خدا کے احکام کا فرمان کا پابند ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، قل هل یس، وہ بندہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے اللہ کے احکام کی پیروی کی، کیا وہ بندہ اور وہ بندہ جو گمراہ ہے، جو اللہ کے احکام کا منکر ہے؟ کیونکہ جو منکر ہے کافر ہے، گویا اندھا ہے، اور جو ماننے والا ہے گویا آنکھوں والا ہے۔ اصل بشارت تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں توحید کا عقیدہ سمجھا دے، اللہ تمہیں قرآن و حدیث سمجھ آ جائے تو وہ ہے آنکھوں والا، اور جس کو بالکل حق کی نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے، وہ اندھا ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، کیا تم اللہ کے ان کھلے کھلے احکام میں، واضح احکام میں، واضح ارشادات میں فکر نہیں کرتے ہو؟ مفسر فرماتے ہیں وَهَذِهِ كَقَوْلِهِ تبارک و تعالی أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ بندہ جو جانتا ہے، جو مانتا ہے، جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اور وہ بندہ جو نہیں مانتا، نہیں جانتا، نہیں دیکھتا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، لیکن نصیحت اور ہدایت وہ پکڑتے ہیں جو صاحب عقل ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اے وَأَنذِرْ بِهَذَا الْقُرْآنِ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم۔ میرا مدنی، ہم نے جو قرآن اتارا ہے آپ ان کو ڈرائیں جن کا اللہ پر ایمان ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کی دربار میں جانا ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں جن کے دل میں خشیت ہے اور جو حساب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ فائدہ ان کو ہوگا۔ یہ تو معاندین ہیں، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جو کافر ہیں، جن کے اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ تو ایمان نہیں لے آئیں گے۔ آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کا علاج کریں جو علاج لینا چاہتا ہے، آپ اس کی مرہم لگوائیں جو اپنے زخموں پہ مرہم لگانا چاہتا ہے، آپ اس کو قرآن سنائیں جو قرآن سننا چاہتا ہے، جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے۔ اگر قرآن سے اعراض ہے، انکار ہے اور صرف اناد ہے تو ان کو تو ہدایت کرنا نہ کرنا برابر ہے، آپ اس میں اپنا وقت ضائع نہ فرمائیں۔ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، یعنی قیامت والے دن۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اے لیس لہم یومئذ من دونہ ولی ولا شفیع، اے لا قریب لہم
ولا شفیع فیہم من عذابہ ان ارادہ بہم، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے سوا کوئی قریب، کوئی ولی، کوئی رشتہ دار، کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی حکم نہ دے۔ جن کو قیامت کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، میرا مدنی آپ ان کو قرآن سنائیں۔ ان کے دل جو ہے قرآن سن کے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں نور ایمان کی شمع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ منکرین ہیں، معارضین ہیں، معاندین ہیں، ان کو تو ہدایت دینا نہ دینا برابر ہے۔ لعلهم يتقون اے انذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه الا الله عز وجل لعلهم يتقون ويعلمون في هذه الدار او يعملون في هذه الدار امرا ينجيهم الله به يوم القيامه من عذابه ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں جو ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کسی کا حکم نہیں چلے گا ماں سوا اللہ کے۔ آج دنیا میں بھی کسی کا حکم نہیں، لیکن عارضی طور پہ اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، لیکن قیامت والے دن تو نہ کسی کے پاس عارضی اختیار ہوگا اور نہ کسی کے پاس حقیقی اختیار ہوگا۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ حکم دیں گے بلاؤ کون ہے آج جو دعویٰ کرے ملک کا ملک کا کوئی ہے؟ کون دعویٰ کرے؟ کون قیامت میں دعویٰ کر سکتا ہے؟ اليوم تجزا کل نفس بما کسبت۔ اللہ فرماتی ہیں پھر قیامت کا وہ دن ہے کہ جس دن ہر آدمی کو بدلہ ملے گا جو دنیا میں اس نے کیا ہے، جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ ان خیرن فخیر ان شرن فشر، اگر اس نے عمل اچھا کیا ہے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر اس نے عمل بھیڑا کیا ہے تو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ کوئی ایک ذرہ تیرا جو ہے وہ اللہ کے دربار میں اور علم میں محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن نے بتلا دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی تم نے بھلائی کی، کسی بندے کو راستہ دکھلایا، کسی کو پانی پلایا، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، کسی گرتے کو تھام لیا، سب ذرہ ذرہ محفوظ ہے اللہ کے علم میں اور تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور اگر کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا، کسی کو ایذا پہنچایا، کسی کی غیبت کی، گلہ کیا، وہ بھی محفوظ ہے، ہر چیز کا بدلہ ملے گا۔ اب اگلی آیات میں اللہ پاک نے مشرکین کی ایک اور بات کا رد کیا۔ اصل اس کا سبب نزول اور شان نزول یہ تھا، ابتدا میں اسلام لانے والے جو تھے زیادہ تر وہ غریب لوگ تھے۔ بڑے لوگوں میں تو صرف سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے بھی کچھ اس لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن زیادہ تعداد جو تھی وہ تو غریبوں کی۔ زیادہ اسلام لانے والے جو تھے حضرت بلال، حضرت عمار، بی بی سمیہ، حضرت صہیب، یہ سب غلام اور غریب تھے۔ کوئی کسی کافر کا غلام تھا، کوئی کسی کافر کا غلام تھا، کوئی کسی کافر کا غلام تھا، یہ لوگ اسلام لے آئے۔ تو اب مشرکین مکہ نے ایک اور مسئلہ بھی رکھا، یعنی ایک قسم کا یہ ان کا ایک سیاسی حربہ تھا۔ انہوں نے آگے عرض کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو لوگ ہیں نا یہ سارے غریب اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، میلے بدن اور پسینے سے بدبوئیں آتی ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم تو بڑے صفائی پسند اور بڑے خوشبو پسند کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کے جب گرد آتے ہیں تو یہی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کو دفع کریں، ہٹائیں۔ اور یہ ہر دور میں مسئلہ ہے۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں اسلامی ملکوں میں نظر ڈالیں، آپ کسی
دینی مدرسہ جو بہت بڑا اعلیٰ پیمانے کا دینی مدرسہ ہو، جس میں یعنی ابتدائی کتابوں سے لے کر دورہ حدیث شریف تک پڑھایا جاتا ہو، چونکہ سب سے بڑا مدرسہ وہ ہوتا ہے جہاں دورہ حدیث ہوتا ہے، چونکہ آخری چیز جو ہے دورہ حدیث. اب اس مدرسے میں بھی جا کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے مقابلے پہ کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی انگلش میڈیم سکول، اس کے پاس بھی جا کے کھڑے ہو جائیں. اب آج بھی آپ کو وہی فرق نظر آئے گا کہ ادھر پھٹے پرانے کپڑوں والے، ٹوپیاں، چھوٹے سے رومال، کیونکہ وہ تو زکوٰۃ پہ پلنے والے لوگ ہیں، صدقات کھانے والے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کہاں سے پیسہ آ گیا؟ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ اب 400 آدمی ہیں، 500 آدمی ہیں، 1000 طالب علم ہیں، اس کا کھانا پکے گا تو کیا؟ اب بڑے شہروں میں تو چلو پھر بھی کچھ حالات اچھے ہو گئے، لیکن دیہاتوں میں تو آج بھی وہی عالم ہے کہ مہینہ مہینہ ان کو گوشت کی شکل ہی نظر نہیں آتی کہ گوشت کیا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی شکل نظر بھی آ گئی تو وہ بھی اتفاق سے وہ بڑے جانور کا گوشت، یا کبھی کسی نے کچھ صدقے کا اگر بکرا 1 بھیجا یا 2 بھیجے، 2 بکرے 400 آدمی، کیا خیال ہے آپ کا کتنا کیسے کھا لے گا؟ کڑھائی گوشت بنا کے کھائے گا. اس کے مقابلے پہ جناب آپ دیکھیں کالج سے، انگلش سکولوں سے، میڈیم سکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے زرق برق لباس پہنے ہوئے لڑکے لڑکیاں کاروں پہ، گاڑیوں پہ، ان کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، کہ وہ تو صرف اپنے کالج کے کینٹین جو ہے وہاں کھڑے کھڑے 200 400 500 روپے کا خرچ کر لیتے ہیں. آج بھی وہی منظر ہے. بدا الاسلام غریب بس یعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء. حضور نے فرمایا اسلام جب آیا تو اجنبی تھا اور آخر میں پھر اسی طرح اسلام اجنبی لگے گا. ان والا بندہ ایسے لگے گا جیسے آج بھی کوئی بندہ داڑھی ہو، مسواک ہو اور پنڈلی تک اس کا کپڑا ہو، لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ کارٹون ہے، کوئی بندہ ہے بھلا؟ سنت کے مطابق اس کی چادر ہو، کہ دیکھو یار کتنا جاہل آدمی ہے، چادر باندھے ہوئے، دیکھو جی لنگی باندھے ہوئے، شلوار قمیص پہن کے باہر نکلا کرو. حالانکہ ساری زندگی حضور نے کیا باندھا ہے؟ حضور پاک تو شلوار خریدنا ثابت ہے، بعض روایات میں 1 دفعہ کا پہننا بھی ثابت ہے، اور حضور نے پسند بھی فرمایا کہ اچھا لباس ہے، ستر محفوظ رہتا ہے. لیکن ساری زندگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار اور ردا، چادر استعمال فرمائی. لیکن آج وہ عیب ہے، عیب. اگر آپ بڑے شہروں میں جائیں یا بڑے لوگوں میں جائیں، رات کو سونے کے لیے بھی اگر آپ لنگی باندھ کے سوئیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیہاتی ہے، جنگلی ہے. اس وقت بھی سلیپنگ سوٹ ہونا چاہیے نا. آج بھی وہی کیفیت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. آج بھی ایک طرف وہی بلال کی برادری نظر آئے گی اور ایک طرف وہی قریش کی برادری نظر آئے گی. بالکل واضح بات، کھری بات. تو انہوں نے آ کر سرکار دو جہاں سے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، آخر قریب آئیں گے تو ہم پر بھی کوئی باتیں اثر کریں گی، تو پھر آپ ان غریبوں کو بھگائیں، ان کو ہٹائیں، دور کریں. ہم بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں شاید ہم مان لیں. یہ نہیں کہ ہم اسلام لے آئیں گے، پتہ نہیں، ہم غور کریں گے. تو اللہ نے قرآن کی یہ آیات نازل کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان غریبوں کو ہرگز نہ بھگانا، یہی تو ہیں میرے بندے جو مجھے یاد کرتے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ہرگز ان کو دور نہ کریں. کیوں؟ یہ لوگ تو ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے پھر بھی میرا نام لیتے.
اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ حضور جب گزرتے بی بی سمیہ پہ، حضرت عمار پہ، حضرت یاسر پہ ظلم ہو رہا ہوتا، کافر نے انہیں سلایا ہوتا، سینوں پہ پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور بیعت مار رہے ہوتے تھے، اور وہ اس وقت بھی کہتے تھے اللہ اللہ، اور میرا مدنی گزرتے تو چھڑا نہیں سکتے، لیکن کہتے صبرن صبرن یا آل یاسر، فرماتے آل یاسر صبر کرو صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ہے میرے، جو میرا نام لیوا ہے، جو صبح و شام میرا نام لیتا ہے، ان کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ نوح کو بھی کافر آ کے یہی کہتے تھے انؤمن لک واتبعک الارذلون، یعنی یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج بھی علماء سے، طلباء سے، دین والوں سے، فقراء سے، غرباء سے نفرت کرتے ہیں۔ کبھی بڑے آدمی ان کو خیرات میں گھر بلا بھی نہیں، کہتے یار ادھر بٹھا دو، ایک طرف کھانا کھلاؤ، بس دفع کرو نا، خام خواہ ہمارے ڈرائنگ روم میں نہ بٹھانا، بدبو ہو جائے گی، کیونکہ ڈرائنگ روم تو ان فرعونوں کے لیے، فرعونوں کے لیے بنے ہیں نا، ان شداد اور نمرود کے متبعین کے لیے بنائے گئے ہیں نا، وہاں فقیروں کا یا اللہ والوں کا کیا کام۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس زمانے کا مشرک کہتا تھا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم کیسے ایمان لے آئیں، یہ رذیل لوگ، یہ کمی لوگ، یہی لوگ ہیں آپ کے ساتھ ایمان لانے والے، کوئی موچی ہے، کوئی پاولی ہے، کوئی کسائی ہے، کوئی نائی ہے، یہی لوگ ہیں، اور ہم بڑے سردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کو آپ سے تو نہیں پوچھیں گے نا ان کے بارے میں، نہ ان کا آپ پر ہے، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین، میرا مدنی آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور نہ ان کا حساب آپ پر کوئی چیز ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ ان کو بھگائیں گے، آپ ان کو بڑے لوگوں کی ملنے کی لالچ میں ہٹائیں گے تو نعوذ باللہ آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے تو آزمائش میں ڈالا ہے، ہم نے کسی کو غمیر بنا کے، کسی کو غریب بنا کے، کسی کو جمیل بنا کے، کسی کو کبھی بنا کے، کسی کو دینے والا، کسی کو مانگنے والا، کسی کو مزدوری کرنے والا، کسی کو مزدوری کرانے والا، یہ سب میرا امتحان ہے، اس لیے ہم نے امیر و غریب کا فلسفہ رکھا ہے، امتحان ہے ہمارا۔ اس لیے آج یہ دولت کے زور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے لیے چن لیا ہے، ہمیں کیوں نہیں چنا، ان پہ اللہ نے ہدایت کا احسان کیا، ہم پر کیوں نہیں کیا۔ وہ بدبختو، اللہ نہیں جانتے کہ کون میرا شکر گزار ہے، کون میرا اطاعت گزار ہے، کون میرا فرما بردار ہے اور کون میرا نافرمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ایک طرف صحابہ کی عظمت شان کا اظہار کیا، ان کے ایمان کی گواہی دی کہ یہی لوگ تو ہیں جو صبح و شام میرا نام لیتے ہیں، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے ان صحابہ کو آپ سے دور کیا تو آپ بھی ظالمین میں ہو جائیں گے، تو نبی صحابہ کو ہٹائے تو ظالم بن جائے، اور تم صحابہ کا گیلا کرو، تم کیا بنو گے؟ تم صحابہ سے نفرت کرو، تم صحابہ کو دلوں سے نکالو، تم صحابہ کو اپنے عقیدے سے نکالو، تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اگر سفر میں گیا
تو اپنی ساس وغیرہ جو ہیں اگر میں ان سے ہاتھ ملاؤں، غیر دیکھو جی ساس ہو یا ماں ہو، اگر تو وہ جوان ہیں تو بالکل ہاتھ نہ ملائیں، فتنے کا خطرہ ہے، کیونکہ آج کل آپ پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی ماؤں سے بہنوں سے بھی زنا کیے، باپ نے اپنی بیٹیوں سے زنا کیے ہیں، یہ ایک دو واقعات نہیں، روزانہ اخبار میں آتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا فتنہ ہو، اسلام نے اسی لیے تو روکا ہے نا کہ بھی ذرا اگر بیٹا بیٹی بھی 10 سال کے ہو جائیں تو اپنے کمرے میں نہ سلاؤ، ان کے بستر علیحدہ کرو تاکہ فتنے کا خطرہ جو ہے نہ رہے۔ اگر بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ساس ہے، کوئی خوف فتنے کا نہیں ہے، ہاتھ ملا لیا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کوئی بات نہیں، مقصد تو فتنے سے بچنا ہے کہ کسی طرح آدمی کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک آدمی کا کہنا ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھائی دنیا میں، ایک آدمی کا کہنا ہے کہ اشراق نماز نہیں ہوتی، چلو کہنا ہے تو اس ایک آدمی کا مان لو، بس نہیں ہوتی نہ پڑھو، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہے بھی ایک آدمی کا کہنا ہے، تمہیں جو کوئی جاہل کوئی الو کا پٹھا چرخا مل جائے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں؟ کسی حدیث میں نہیں، اس نے کون سی حدیثیں پڑھی ہیں جس کا پتا ہے اس کو کہ حدیث میں نہیں؟ کسی ایک حدیث کا نام تو لے، ایک کتاب کا نام تو لے، جی میں نے حدیث کی فلاں کتاب پڑھی، فلاں پڑھی، فلاں پڑھی، فلاں پڑھی، اشراق نہیں ہے۔ او بدبخت آدمی، یہ تو ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہے اور دنیاوی کوئی کلام نہ کرے، قرآن پڑھے، ذکر کرے یا چپ کر کے بیٹھے رہے، اور جب سورج نکل کے قید رمحن ایک نیزے کے برابر اوپر آ جائے، یعنی سورج نکلنے کا جو وقت ہے نا اس سے 20 منٹ بعد جب اوپر آ جائے اور 2 رکعت کر کے نماز پڑھے اشراق کی، تو اللہ اس کو ایک عمرہ مقبول کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عمرے کے لیے آپ باہر جائیں گے، احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، بال کٹائیں گے، پھر بھی پتہ نہیں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ کتنا آرام ہے کہ جی آپ نے نماز پڑھی اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ بیٹھ گئے، قرآن بھی پڑھ لیا، منزل بھی پڑھ لی، اللہ کا ذکر بھی کر لیا، اور جب سورج چڑھ کے اوپر تھوڑا سا آیا، کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لی، تو یہ 4 رکعتیں پڑھنا جو ہے ایک عمرے کے برابر ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ یہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندہ آج سارا دن تو میرے سپرد ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ تو ہر حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے اس کو کہا ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی سوچا کرو خدا کے لیے، جو آدمی تمہیں کہہ دے اس کا میں ٹھیکیدار ہوں؟ ایک آدمی نے اس کو کہا ہے، اب تم بھی آدمی بن جاؤ اور اس کو کہو۔ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 1000 ریال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، وہ 1000 ریال کھائے گا کہ زکوٰۃ دے گا؟ اللہ کے بندے، زکوٰۃ اس پہ ہوتی ہے کہ سارا خرچہ کرنے کے بعد سال گزرے اور اس کے پاس 7.25 تولے پیسے جو ہیں، 7.25 تولے کے کتنے پیسے بنیں گے؟ 1 تولہ کتنے کا ملتا ہے؟ 1 تولے کی قیمت لگا لو، مثلا 1 تولہ ہے 500 ریال کا، 7.25 تولے کے کتنے بنیں گے؟ اتنا پیسہ ہوگا، اور پھر وہ سارا سال اس کے بعد بچا ہوا ہے، نفع ہے، خرچہ برچہ، روٹی پانی، بیوی بچوں کو دینے کے بعد بالکل خالص نفع ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ 1000 ریال غریبی تنخواہ ہے تو اس نے زکوٰۃ کہاں سے دینی ہے؟ اگر میں وضو کر رہا تھا اور راستے میں ابھی پورا نہیں کیا، مثلا ہوا خارج ہوگی، پھر ابتدا سے کرے گا، وضو ہوا ہی نہیں۔ اگر میں نے نفل نماز پڑھ لی تو بعد میں سنت یاد آ گئی، کوئی بات نہیں، پڑھ لے۔ حنفی مسلک میں جنازے میں پہلی رکعت میں سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری میں جو ہے درود شریف، اور تیسری میں دعا۔ یہ موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے۔ اور باقی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک نماز ہے، اور دوسری رکعت میں درود پڑھے، اور تیسری رکعت میں دعا پڑھے۔ میری
خالہ 90 سال عمر رکھتی تھی، فوت ہو گئیں، کچھ نمازیں بچ گئیں، اصل تو دعا کرو اللہ معاف فرما دے۔ وہ بیمار تھی، معذور تھی، آمدن تو نہیں چھوڑی نا اس بیچاری نے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں۔ اور صرف احناف کے نزدیک ہے کہ بھئی اگر اس کے مال سے یا اس کے وارث چاہیں تو فدیہ بھی ادا کر دیں۔ پیتل کی انگوٹھی پہننا جو ہے جائز، ان سب چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے، لوہا پیتل یہ سب چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں۔ صرف مرد اگر انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو چاندی کی پہن سکتا ہے، سونے کی بھی حرام ہے۔ اگر پہننا چاہو تو صرف چاندی کی انگوٹھی جو ہے مرد کے لیے جائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی برائی کی، کیا پتہ نہیں کیا برائی کی، اس کی بیوی کا نکاح ہے کہ بیوی کا کیوں نکاح نہیں، برائی بیٹی کی نکاح بیوی کا ٹوٹ گیا، بیوی کا کیا قصور ہے؟ اور برائی کا مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مقصد ہے برائی کا، اس لیے جب تک وضاحت نہ ہو آدمی بات برائی منع گلا کیا یا بری کوئی لفظ کہا، کیا کہا؟ واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مجاہدین کشمیر کی مدد فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی نصرت فرما، یا اللہ ہندوؤں پر اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ ان کافروں پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ جو مسلمان بچوں کو عورتوں کو قتل کر رہے ہیں ان پہ اپنا عذاب نازل فرما، یا الہ العالمین مسلمانان کوسوفا، فلسطین، عرب، عجم، ہر مسلمان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ساتاد میں حیات اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا اللہ کبھی کسی بندے کا محتاج نہ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ عقیدہ صحیح نصیب فرما، یا اللہ توحید و سنت کا سپاہی بنا، یا اللہ محمد مدنی پاک کا فدائی بنا، صحابہ اہل بیت اولیاء کرام علماء کرام ائمہ کرام کی محبت نصیب فرما، ادب نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما، یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔